سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا درود شریف سے تزکیہ نفس ممکن ہے؟ پاکستان پنجاب میں موجود اوائل بزرگان نقشبندیہ مجددیہ اپنی مریدوں کو تزکیہ نفس کے لیے درود شریف پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے ہوتے تھے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ و حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی وغیرہ۔ اور کیا وجہ ہے کہ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ اپنے مریدوں کو اسباق نقشبندیہ میں درود شریف پڑھنے کی تلقین اور اجازت عنایت نہیں فرماتے؟ کیا سلسلہ سیفیہ میں موجود وہ لوگ جو اسباق قادریہ تک نہیں پہنچے اور انہیں اپنی شیخ سے درود شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، کیا وہ مرید کثرت سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں بغیر اجازت شیخ کی؟ رہنمائی فرمائیں۔ درود شریف کی فضائل مسلم ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ درود شریف سے تزکیہ نفس ہو جائے، بلکہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ من صلی علیہ عشرا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھی تو اللہ رب العزت اس کی مراتب اور درجات 10 دفعہ بلند فرمائیں گے، اور اللہ کریم ان سے 10 گناہوں کو ختم فرمائیں گے، اور اللہ ان پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ درود شریف کے فضائل تو بالکل مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک درود شریف پڑھنا ہے، ایک اسباق قادریہ، اسباق چشتیہ، اسباق سہروردیہ اور اسباق نقشبندیہ ہے۔ تو ہر سلسلے کے اپنے اپنے اسباق ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں کوئی سبق درود شریف والا نہیں ہے، بلکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تمام اسباق جو ہے وہ خفیہ اسباق ہے، اور ان خفیہ اسباق میں سے قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، اور اس کے علاوہ یہاں پر نفی اثبات ہے لیکن وہ بھی خفیہ ہے، اور پھر مراقبات ہے، مراقبات بھی خفیہ ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کے تمام اسباق خفیہ ہے، اس میں کوئی درود شریف کی سبق نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو ہے وہ آئینی نقشبندیت اوائل بزرگان سلسلہ نقشبندیہ پنجاب نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے آئین نقشبندیت جو ہے وہ حضرت بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی، حضرت خواجہ امکینگی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت خواجہ معصوم اول رحمۃ اللہ تعالی، حضرت باقب اللہ رحمۃ اللہ تعالی، مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرندی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت خواجہ عبد الخالق غجروانی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ تعالی، یہ ہمارے اکابر ہیں، اور انہوں نے نقشبندی شریف کی آئین مرتب کی ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ فلاں بندہ بھی اپنے آپ کو نقشبندیہ کہتا ہے، لیکن نقشبندیہ میں وہ ذکر جہر کرتا ہے اللہ ہو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سے نقشبندی ہے جو اللہ ہو کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر جہر کرتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ فلاں بزرگ نے اللہ کا ذکر کیا ہوا ہے نقشبندیہ میں، تو آپ نقشبندیہ میں اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، ہمارے لیے وہ بزرگ حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت یہ ہے جن کے نام میں نے لکھی۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے مکاتیب شریف کو آپ دیکھیں گے تو اس میں سے جو آئین کی حیثیت رکھتا ہے اس میں سے کوئی سبق درود شریف نہیں ہے۔ ہاں، قادریہ شریف، سہروردیہ شریف میں درود شریف جو ہے وہ بطور ذکر و اذکار و بطور اسباق دیے جاتے ہیں۔ بقیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کے جو بزرگ ہے وہ اپنی مریدوں کو نوافل عبادت پر زیادہ شغل نہیں دینے دیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو نوافل کی نورانیت ہے وہ آپ کے ذکر قلبی کی نورانیت پر غالب آ جاتی ہے، اور آپ کا ذکر قلبی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو جب عالم امر کی لطائف مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی مریدوں کو اجازت دے دیتے ہیں۔ پھر بسا اوقات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کی اسباق میں نہیں ہے، بلکہ بطور ورد و وظیفہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے جن جن بزرگوں کا نام لیا ہے کہ ان بزرگوں نے اپنی مریدوں کو نقشبندیہ شریف میں یہ سبق دیا ہے، تو نقشبندیہ کے اسباق یہ نہیں ہے، بلکہ نقشبندیہ کے اسباق میں عرض کر چکا ہوں کہ یہی ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں سے ہے، فلہذا جو بندہ آپ میں سے کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ان کا قلب، ان کا روح، ان کی باطن بھی ان کے ساتھ ہم نوا اور ہم لفظ ہے۔ تو اگر باطن کچھ کہہ رہا ہے اور ظاہر کچھ کہہ رہا ہے تو پھر بر زبان تسبیح و بر دل گاو خر، این چنین تسبیح کئی دارد اثر، زبان سے آپ
اللہ اللہ پڑھتے رہیں گے اور دل میں رام کا خیال ہو تو پھر ایسی تسبیح کی کیا اثر ہے؟ تو درود شریف کا فائدہ تب ہے کہ جب آپ درود کو کما کان حقہ درود شریف پڑھیں گے، اور اگر آپ زبان سے درود شریف پڑھتے رہیں گے اور خیال اور تصور جو ہے وہ اپنی لیلا کی طرف رہیں تو پھر اس درود شریف کا اتنا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اسی لیے بزرگان نقشبندیہ پہلے اصلاح باطن فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر جوارح اور تلفظ والے اعمال کی طرف آ جاتے ہیں۔